بہت شکریہ عظیم اور زبر صاحب آپ کا کہ آپ نے شاہ صاحب کی مودی یونیورسٹی کو اس طرح یاد رکھا، اور بہت ہی شکریہ جناب سردار وسیم خان صاحب کا جو کہ مرتے دم تک شاہ صاحب کے ساتھ ہیں، جاوید محمد صاحب، جناب سجاد خان صاحب، عالم محمد وہ بھی سب چلے گئے، سلطان سکندر صاحب، فہیم صاحب، میں خود جب اسٹوڈنٹ تھا تو فہیم صاحب اور شاہ صاحب اکٹھے کام کیا کرتے ہیں، تو آپ جتنے معززین یہاں پر موجود ہیں آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں ویسے تو رپورٹر ہوں ٹی وی کا، لیکن شاہ صاحب کے لیے بولنا اس مائک پہ میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے استاد بھی بہت ہی دبنگ قسم کے بڑے دلیر صاحب بھی تھے، تو آلموسٹ دوستوں نے بڑی بات کی ان کی صحبت پہ، لیکن دو چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک تو 15 جولائی 2017 کہ جب ہماری زندگی تبدیل ہو گئی ہے، 8 بہن بھائی ہم اور شاہ صاحب کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا، اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب ہم قائد اعظم ہاسپٹل سے شاہ صاحب کی ڈیڈ باڈی لے کر آئے تو حاجی نواز رضا صاحب ہمارا علاقہ ہے آٹا کرم لائن والی، وہاں پہ جو ہماری رہائش ہے، تو اس طرح رو رہے تھے کہ جس طرح کوئی بچہ جس کا کوئی بازو ٹوٹ گیا ہو یا اس کی باڈی کا کوئی پارٹ اس سے جدا ہو گیا ہو، تو ان کی تڑپ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جس طرح انہوں نے مطلب میں ان کو سہارا دے رہا تھا، ان کا کام تھا مجھے سہارا دے، لیکن مجھے فیل ہوا کہ شاہ صاحب کی جو رحلت ہے اس کا درد حاجی نواز رضا صاحب کو بہت دل کی گہرائیوں سے ہوئی، جس کو یہ برداشت نہیں کر سکے۔ پھر سردار وسیم خان صاحب کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو بڑی زیادتی ہوگی، وہ کہ انہوں نے بڑی پابندیاں بھی لگا رکھی ہیں، لیکن جن حالات میں شاہ صاحب کا علاج ہوا سب کے سامنے ان کی سیلری کتنی تھی، سردار وسیم خان صاحب بالکل ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اس طرح کھڑے ہوئے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کسی بھی چیز کی انہوں نے ہمیں کمی نہیں کی۔ اور اسی طرح ڈاکٹر جمال ناصر صاحب سٹی لیب پر، اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو بڑی زیادتی ہے کہ انہوں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھی، اور ایون کہ پوری فیملی میری بیٹھی تھی تو ایک دن ہم نے شاہ صاحب کے ٹیسٹ نکالے کہ ان کے کتنے ٹیسٹ ہوئے، تو آپ یقین مانیں گے کہ تقریباً 24 سے 25 لاکھ روپے کے ٹیسٹ سٹی لیب میں ہمیں فری کر دی، تو میں ان کا بڑا مرحوم ہوں کہ انہوں نے ہمارے مشکل وقت میں اتنا ساتھ دیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک نئی داستان شروع ہوتی ہے اسی جولائی کے مہینے میں جب شاہ صاحب کا انتقال ہوتا ہے۔ میری والدہ کا بنیادی طور پر انتقال ہوا 2014 میں، اور ان کی چینل تھا تو شاہ صاحب کو جگر کی تکلیف ہوئی، جب ہم نے ڈائگنوز کرایا تو پتہ چلا کہ شاہ صاحب کو شاید لیور کینسر ہوا، تو مجھے آج بھی یاد ہے جو سرجن تھے شفا ہاسپٹل میں، انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، سردار صاحب مجھے کمرے سے فون لے کے گئے، انہوں نے کہا یار آپ ان کے بڑے بیٹے میرے لیے کہتے ہیں آپ ان کو لے کے جائیں گے، ان کو آپ کو حلوہ پوڑی کھلائیں، نہاری کھلائیں، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو روم میں کہا ان کو لیور کینسر کی طرف جا رہا ہے، تو آپ یہ جو خوراک بتا رہے ہیں یہ تو برداشت نہیں کر سکیں۔ تو مجھے سرجن صاحب نے کہا یار ان کے پاس صرف فون مانگتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی مدد کریں، ان کو جو دن ہے ان کو کھلائیں، جہاں جاتے ہیں ان کو لے گئے، 4 مہینے کے بعد ایسا بندہ اس دنیا میں نہیں رہتا۔ تو خیر 2014 میں وہ وقت تھا، مارچ کا مہینہ تھا، پھر ہمیں ڈاکٹر علی صاحب بیٹھ کے ہومیوپیتھک والے شمسا باغ میں انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا، اور شفا کو بھی حیران کر دیا کہ وہ بندہ جس کو 4 مہینے کا ہی وہ 3 سال تک زندہ رہے 2017 تک۔ تو اس سارے کرائسس میں جو ان کا علاج تھا، جو بیماری سے وہ لڑ رہے تھے، اسی دوران شاہ صاحب نے لنگر بنانے کا جو ہے وہ پلان بنایا، اور آپ یقین مانیں گے کہ ان کا سب سے بڑا مخالف پلان تھا کہ شاہ صاحب آپ اس اسٹیج پہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ شاہ صاحب اس بیماری سے گزر رہے ہیں، اور اتنا بڑا ٹاسک یہ لے کے جانے جا رہے ہیں کہ جس شخص کی خود 50,000 سیلری ہے، اس کے 8 بچے ہیں، پوری فیملی ہے، وہ لنگر کھولنے جا رہے تھے۔ تو خیر لیکن اتنا جذبہ تھا ان کا کہ حاجی نواز رضا صاحب شاہ صاحب آخری ٹائم تک کہتے رہے کہ یار میں نے 1 روپے کے پیپر میں درخواست دی تھی سی او کنٹرولمنٹ میں، اس نے ہمیں 8 مرلے جگہ دی، ملٹری لینڈ کی کہ آپ لنگر بنیں، اور ون منڈی کی وہ لینڈ ہے جہاں پر ایٹ لیسٹ جو 1 مرلہ ہے وہ 1 کروڑ دے دی۔ اس وقت ہمیں 2017 میں انہوں نے جگہ دی، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ شاہ صاحب کے انتقال کو تقریباً 1.5 مہینہ رہ گیا تھا، جب اس کی بنیاد کی کھدائی کا آغاز ہوا تو شاہ صاحب کی پاکٹ میں 116 ہزار، لیکن پھر جب پہلی وہاں پر کھدائی کا آغاز ہوا
پھر اللہ نے اپنے ایسے بندے بھیجے سردار نسیم صاحب کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یار وہ بندہ جو کہ اب بستر مرگ پر ہے، اس کے کوئی جمع پونجی نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، اتنا بڑا سیٹ اپ کس طرح چلے گا. تو ایون کہ بستر مرگ میں نے شاہ صاحب کو کہا کہ بالکل ڈاکٹروں نے جب ہمیں جواب دے دیا 10 جولائی کو، تو میں نے شاہ صاحب کو کہا شاہ صاحب آپ کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے، تو کیا ہم اس لنگر کو بند کرتے ہیں؟ تو میں نے کو صرف ایک بات کہی کہ میں نے کہا بیٹا آپ نے کیا ماننا نہیں، اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا. پھر باقی انہوں نے مدد کی. آج جب ہم سب کھڑے ہیں یا 15 جولائی 2017 کو جب شاہ صاحب کا جنازہ گزر رہا تھا تو اندر لوگ کھانا کھا رہے تھے جن کے لیے وہ اپنا لنگر قائم کر کے گئے تھے. آج اس لنگر کو پورے 9 سال ہو چکے ہیں. مئی 2017 میں بنا تھا، جولائی 2017 میں شاہ صاحب اس دنیا سے چلے گئے. اب تک 3.25 لاکھ لوگ وہاں سے کھانا کھا چکے ہیں اور ڈیلی تقریباً 150 سے 200 لوگ وہاں پر کھانا کھاتے ہیں. اور کھانے کا اہتمام یہ نہیں ہے کہ دال روٹی ہم وہاں پر دیتے ہیں، وہاں پر چکن دکھا ہے، وہاں پر فش دکھا ہے، وہاں پر باربیکیو ہے، وہاں پر جو ہے وہ حلوہ پوڑی ہے، نہاری ہے. اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں کہ ایون کہ ہم جب گھر میں وہ تصاویر شیئر کرتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں کہ آج تو گھر میں بھنڈی پکی ہے اور آپ لنگر میں لوگوں کو چکن روسٹ دے رہے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے. شاہ صاحب کے وہ عظیم دوست ہیں جو آج تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو میں یہی کہوں گا، صحافی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مطالبات لکھے جاتے ہیں سیاستدانوں کے لیے، حکومتوں کے لیے، بیوروکریٹس کے لیے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. لیکن شاہ صاحب نے جو لکھا وہ آخری زندگی کے کچھ ایام میں وہ کام وہ کر کے گئے جو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ رہتی دنیا کا قائم ہو جائے. بہت شکریہ.